السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عبدالباسط ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں۔ یہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے، اس کی کمیونیکیشن یا پیچیدگیاں کیا ہے، اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ایک بیماری ہے جو عورتوں کو ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پھر بچے نہیں ہوتے۔ یہ بیماری پہلے بہت کم تھی، آج کل بہت زیادہ ہے اور ہو رہا ہے۔ پہلے 10 سے 15% تک تھی، آج کل 20 سے 30% عورتوں میں یہ مسئلہ ہے اور رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے اوبیسٹی یا موٹاپے کے بارے میں آپ تفصیل ویڈیو میرے ڈسکرپشن میں نیچے دیے ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی پولیسسٹک اس کی جو تعریف ہے یا ڈیفینیشن ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ اگر تین میں سے 2 موجود ہو تو آپ اس کو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم لیبل کر سکتے ہیں۔ وہ 3 میں سے 3 کون سی باتیں ہیں؟ ان میں سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ماہواری یا ماہواری بیماری ہے وہ نہیں آتی، ریگولر 2 مہینے 3 مہینے بعد آتی ہے، یا مطلب اس طرح چھٹی مہینے پہ کسی کے آتے ہیں، یا اگر آتی بھی ہے اور اس میں اوولیشن نہیں ہوتی ہے، جو انڈا خارج ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، تو یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ الٹراساؤنڈ پہ اس کی 8 سے لے کر 12 تک چھوٹے چھوٹے سسٹ ہوتے ہیں۔ اس میں وہ جو سسٹ اووا ہوتا ہے یا انڈا ہوتا ہے وہ میچیور نہیں ہوتا یا بڑا نہیں ہوتا، تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سسٹ ہوتے ہیں۔ پولیسسٹک الٹراساؤنڈ میں پولیسسٹک سٹرکچر ہوتی ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ان میں اگر اینڈروجن یا جو میل سیکس ہارمون ہے ان میں اگر زیادہ ہو، تو ان تینوں میں سے اگر 2 باتیں کسی عورت میں موجود ہو تو آپ یا ہم اس کو پی سی او ڈی یا پی سی او ایس لیبل کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ میل سیکس ہارمون کی زیادہ سے کیا ہوتا ہے، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، مرد میں یا میل میں جو اس کے جو میل سیکس ہارمون ہے یا مادہ یا ہارمون ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے داڑھی ہو جاتی ہے، اس سے تو ان عورتوں میں داڑھی ہو سکتی ہے، داڑھی ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، اس کے ہرسوٹزم کہتے ہیں۔ یا ان عورتوں میں ایک نے یا جو ادھر چہرے پر جو دانے نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس میں جو اور دوسرے مردانہ خصلت ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی آواز باری ہو جاتی ہے، اس کو ان لوگوں کو غصہ زیادہ آ جاتا ہے، ان کو کلیٹومیگیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جسم پہ بال ہے یہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، مطلب مردوں کے جو خصوصیات اس عورتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے اگر 3 باتیں موجود ہو تو آپ اس کو پی سی او ڈی یا پی سی او ایس لیبل کر سکتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی اسپیسیفک یا خاص وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ خاندانی بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی عورت کو ہو یا کسی کی بہن کو ہو تو اس کو بھی ہو سکتی ہے، کسی کی ماں کو ہو تو بچوں کو بھی مسئلہ یہ زیادہ ہو سکتے ہیں، خاندانی بھی چلتے ہیں۔ لیکن اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ موٹاپا ہے۔ 80 سے 90% تک پی سی او ڈی یا پی سی او ایس کے جو پیشنٹ ہیں یہ موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یا بڑی وجہ یہ موٹاپا ہے۔ ان لوگوں میں موٹاپے کے حوالے سے جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں بھی دل کے امراض زیادہ ہو سکتے ہیں، اس کے اسٹروک اور دل کے دورے اور فالج وغیرہ یہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس میں لوگوں میں شوگر اور فیٹی لیور اور گال سٹون یا پتے کی پتھری یہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں میں جو موٹاپے کی کمپلیکیشن یا مشکل پیچیدگی ہے ان لوگوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں انڈومیٹریل کینسر کی شرح زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ماہواری بیماری نہیں آتی، تو اس وجہ سے۔ اور باقی جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہ لوگ انفرٹائل ہوتے ہیں یا ان کی بچی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نارمل سائیکل ہے وہ ریگولر نہیں ہوتے ہیں، نہیں آتی، اور ان میں جو اووا یا انڈا ہوتا ہے وہ میچیور نہیں ہوتا کہ اس میں سے پھر فرٹیلائزیشن ہو جائے زائگوٹ کے ساتھ اور بات آگے بڑھے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے، تو اس کے علاج کی بھی مختلف ادویات ہیں، لیکن ان لوگ میں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے،
ان لوگوں کے بچے نہیں ہوتے تو یہ بچوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور مسئلہ سمجھ نہیں پاتے، تو ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرے اگلے مہینے 2 مہینے بعد دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اور یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ 18 سال اور 20 سال بھی ان لوگوں نے گزارے اور بچے نہیں ہوتے۔ میرے پاس جب بھی اس طرح کے کپل یا اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے 1 سال کے علاج کرنے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کرنے تو پھر آپ لوگ جائیں۔ تو 1 سال سے پہلے الحمدللہ میرے بہت سے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے بھی پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے سمجھ جائے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے وزن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنا وزن 10 سے 15 کلو کم کرے تو اس کے بہت حد تک مسئلہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کی بیماری نارمل ہو جائے، ماہوار بیماری ٹھیک ہو جائے یا مہینے پہ آتے رہے تو اس کی خود بخود وہ جو انفرٹیلیٹی یا بانجھپن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے یا خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری آنے کی وجہ سے اس کے جو انڈومیٹریل سی ہے یا انڈومیٹریل کے جو کینسر کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی ٹل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے جو مسئلے ہیں وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے مسئلے ہیں، مطلب دوسرے ادویات ہیں اس کے لیے جو ہم دیتے ہیں، تو اس میں جو گلوکوپیج ہے یا میٹفارمین، یہ شوگر کے مریضوں کو بھی ہم دیتے ہیں، یا جو موٹاپے کے مریض ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے، ان کا بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے ان مریضوں کو۔ لیکن میں نے جو اپنے تجربے میں یہ آئی ہے، یہ لوگ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی بھی بہت سے شکایت ہوتے ہیں، ان کی وٹامن ڈی بہت کم ہوتا ہے، تو میں ان کو سن لائٹ ایڈوائز کرتا ہوں اور وٹامن ڈی بھی کبھی کبھار دیتا ہوں۔ تو سن لائٹ یا سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے اس کے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ سن لائٹ یا وٹامن ڈی کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں، اور سن لائٹ اور سورج کی روشنی کی اہمیت کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں فرٹیلیٹی یا بچے ہو جانے کے چانسز ہے وہ بالکل 100% ہے، 100% یہ بیماری قابل علاج ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات ہے کہ یہ بیماری سمجھ جائے اور اس پہ جو میں نے بات کی اس پہ عمل کر لے اور اس کو حل کرنا لے۔ اس کی جو میں نے باتیں بتائی، صرف وزن کم کرنے سے بھی اس کی بہت سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔ تو دوران حمل بھی ان لوگوں میں خطرے ہو سکتے ہیں کہ ان کو شوگر ہو جائے یا ان پہ بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی مریض وزن کم نہیں کرتے تو وزن کم کرنے سے بھی اس کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو ریسپٹک اویرین سنڈروم کے علاج میں یہ بات بھی ہے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں بالکل قدرتی چیزیں کھایا کریں، بازاری چیزیں بالکل بند کر لیں، خاص کر مرغن غذا جو ہوتی ہے وہ بھی بالکل بند کر لیں، میٹھا بالکل بند کر لیں، چاول اور آلو وغیرہ یہ بھی بالکل بند کر لیں۔ اس کے علاوہ فروٹ ہے یا قدرتی جو چیزیں ہوتے ہیں یہ زیادہ کھائے، اور اس کے علاوہ جو کیا ہے یہ فاسٹ فوڈ ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، یہ بالکل نہیں کھانی چاہیے، بالکل کولڈ ڈرنکس بالکل نہیں پینی چاہیے، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو جائے۔